یہ یونٹ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس میں الفاظ کی درستگی اور ادائیگی میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اصل یونٹ سے رجوع کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آڈیو یونیورسٹی کے کاپی رائٹ شدہ خود اکتسابی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مواد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے AI کی مدد سے تیار کردہ آڈیو سیریز کا حصہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں میر اور سودا کی شاعری کا ہر طرف چرچا تھا، لیکن جب شاعری کا یہ شاندار محل بن رہا تھا تو اس کی بنیادوں میں ایک اور کہانی بھی چل رہی تھی، اردو نثر کی۔ تو آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اسی کہانی کو سامنے لاتے ہیں کہ آخر نثر شاعری کے سائے سے باہر کیسے نکلی۔ جی، اور یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے کہ شاعری تو اتنی پختہ، اتنی ترقی یافتہ، بالکل، اور نثر بالکل اپنی ابتدائی حالت میں تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں علم و ادب کی زبان فارسی تھی۔ اچھا، تو اردو کو سنجیدہ کام کے لیے موضوع نہیں سمجھا جاتا تھا؟ بالکل نہیں۔ نثر لکھنا ایک طرح سے سمجھیں ایک نیا تجربہ تھا، ایک نئی زمین پر قدم رکھنے جیسا۔ تو یہ پہلا قدم کیسا تھا؟ کیا سیدھا داستانیں لکھی جانے لگیں یا شروعات کہیں اور سے ہوئی؟ نہیں، شروعات داستانوں سے نہیں ہوئی۔ ابتدائی جو نمونے ہیں وہ ہمیں شاعروں کے تذکروں میں ملتے ہیں، جیسے میر تقی میر کا نقاط الشعراء۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی اس دور کے شاعروں کی ڈائریکٹری تھی؟ ہاں، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی ضرورتوں نے نثر کو بہت آگے بڑھایا، خاص طور پر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے قرآن کے تراجم۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اردو میں گہرے اور سنجیدہ مضامین بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔ صحیح۔ تو نثر نے پہلے علمی اور مذہبی میدان میں اپنی جگہ بنائی، پھر یہ کہانیوں اور داستانوں کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ اس سلسلے کی جو پہلی باقاعدہ کڑی مانی جاتی ہے وہ ہے فضل علی فضلی کی کربل کتھا۔ یہ 1732 کے آس پاس لکھی گئی۔ کربل کتھا؟ جی، یہ فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا ترجمہ تھی، اور اس میں واقعات کربلا کو بڑی ترتیب سے 12 مجلسوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نے ایک طرح سے اردو داستان کے لیے ایک معیار قائم کر دیا۔ تو اس نے ایک مذہبی اور ترجمہ شدہ نثر کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا اس دور میں ایسی کہانیاں بھی تھیں جو خالص تفریح کے لیے ایک ہندوستانی ماحول میں لکھی جا رہی ہوں؟ عیسوی خاں بہادر کا قصہ مہر فروز و دلبر۔ اچھا، اس میں کیا خاص تھا؟ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں فارسی اور عربی کے بجائے سنسکرت کے الفاظ تھے، اور مقامی رنگ بہت غالب تھا۔ زمین سے جڑی ہوئی نثر تھی۔ واہ، یہ تو بالکل الگ راستہ ہے۔ اور باقی چہرے کیسے تھے؟ دوسرا چہرہ تھا شاہی، درباری، جو فارسی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس کی بہترین مثال عطا حسین خان تحسین کی 9 طرز مرصع ہے۔ مرصع؟ جواہرات سے جڑا ہوا؟ بالکل، اور یہ کتاب واقعی لفظی جواہرات سے بھری تھی۔ اتنی مشکل اور پرتکلف فارسی آمیز زبان کہ اسے پڑھنا ایک ذہنی ورزش جیسا تھا۔ لیکن تحسین نے اتنی مشکل زبان لکھی ہی کیوں؟ کیا وہ صرف بادشاہوں اور عالموں کے لیے لکھ رہے تھے، یا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ عام لوگ اسے پڑھ نہیں پائیں گے؟ غالباً وہ اپنی علمی قابلیت دکھانا چاہتے تھے، اس زمانے یہی معیار تھا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب مقبول نہ ہو سکی۔ اور پھر ہمیں ایک تیسرا چہرہ نظر آتا ہے، عملی اور سادہ نثر کا، جیسے مہر چند کھتری کی 9 آئین ہندی، جو ایک انگریز کو اردو سکھانے کے لیے لکھی گئی۔ اچھا، تو یہاں مقصد سجاوٹ نہیں بلکہ صرف بات پہنچانا تھا۔ جی بالکل، ابلاغ۔ تو 18ویں صدی کی نثر میں ایک طرح کی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ ادیب تھے جو فارسی کی عالمانہ روایت کو اردو میں لانا چاہتے تھے، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو زبان کو ایک عملی اوزار کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ صرف اسلوب کا فرق نہیں تھا، یہ زبان کے مقصد کی لڑائی تھی۔ یہ ایک تجرباتی دور تھا جہاں نثر اپنی سمت تلاش کر رہی تھی کہ اسے علمی اور مشکل ہونا چاہیے یا آسان اور عوامی۔ جی، اور یہی کشمکش آگے چل کر فورٹ ولیم کالج کے دور کے لیے بنیاد بنی، جہاں آسان نثر کو واضح طور پر ترجیح دی گئی۔ اپنی طور پر شاندار کتاب ناکام ہو گئی صرف اس لیے کہ اس کی زبان مشکل تھی۔
جی جبکہ آسان زبان میں لکھی گئی کتابیں اور تراجم زیادہ کامیاب رہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی ادب کی بقا کا انحصار اس کی فنی بلندی پر کم اور عوام تک اس کی رسائی پر زیادہ ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج بھی جاری ہے۔